ان منافقین کو وہ دوسرے درجے کا صحابی بتاتے ہیں۔ دراصل صحابہ پر عمومی طور پر دو قسم کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے یا ان کی برائی بیان کی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے یا پہلا زمرہ وہ روافض یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا ہے۔ ان لوگوں نے اکثر صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی اگر وہ تکفیر نہیں کرتے تو جن اصولوں اور بنیادوں پر ان کا دین قائم ہے شیعہ اور روافض کا، وہ تمام اصول اور بنیاد برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ اور دوسرا قسم جو ہے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والا، ان کے تعلق سے غلطیاں نکالنے والا، وہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے۔ چنانچہ منکرین حدیث نے چن چن کر کے ان صحابہ کرام کو یا ان روات اسلام کو نشانہ بنایا ہے جن کو نشانہ بنانے سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ برباد ہوتا ہو یا اس کی جو حیثیت ہے وہ کم ہوتی ہو۔ دین اسلام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے شروع سے کی، اول یوم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ پھر ان کے بارے میں کہا ان کے قول کی حفاظت کی، کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ رب العالمین کے حکم پر بولتے ہیں۔ پھر اپنے دین کی حفاظت کے تعلق سے اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے کتاب و سنت دونوں کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی حفاظت کی اس طریقے سے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں جو پہلے لوگ یعنی صحابہ کرام گزر چکے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کو بخش دے اور تو رحم کرنے والا ہے، اور ان کے تعلق سے تو ہمارے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی حسد باقی نہ رکھ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کو نفاق جو بہت عظیم شے ہے، اس سے متہم ہونا کسی کا بہت ہی عظیم شے ہے، اس سے یقیناً اللہ رب العالمین نے بچا کر کے رکھا ہوگا۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض لوگ منافقین تھے اور بہت ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں، جن میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 300 سے زائد یا 300 لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ لوٹ کر کے مدینہ چلے آئے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہنے والے لوگ، مسجد ضرار بنانے والے لوگ، اور بھی بہت سارے عبداللہ ابن ابی کے جو ساتھی تھے، تو ان لوگوں کا کہنا ہے، جو لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی جماعت میں کہتے ہیں کچھ لوگ منافقین تھے، اور منافقین کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے درجے کے صحابی تھے۔ اب جیسے اگر آپ کو ہم کہیں فلاں آدمی مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے، تو یہ سوائے مضحکہ خیز کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ فلاں آدمی مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے۔ اسی طریقے سے نعوذ باللہ ہم کسی کو کہیں وہ صحابی بھی ہے منافق بھی ہے، تو جیسے کوئی آدمی مسلمان اسلام و کفر جیسے جمع نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نفاق ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ پکا منافق ہوگا یا پھر وہ پوری طریقے سے مسلمان ہوں گے، صحابی ہوں گے۔ تو اعتراض ان لوگوں کا یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو تھے، ان لوگوں نے روایت بھی بیان کی ہوگی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھی کہا، جیسا کہ ان کے ادلے آئیں گے، ان کو صحابی بھی کہا۔ دراصل یہ پورا مقدمہ بناتے ہیں ان صحابہ کرام کے تعلق سے، جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان جیسے جو دیگر صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ بناتے ہیں کہ جو منافقین صحابہ نبی کے زمانے میں تھے، انہی میں یہ لوگ بھی شامل تھے۔ اور یہ مقدمہ شروع سے بنا کر کے آپ کے سامنے غزوہ احد کی دلیل، غزوہ تبوک کی دلیل پیش کریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھو کہ منافقین تو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لفظ اصحاب کی، یہ میرے اصحاب ہیں، اس لفظ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے ایک صاف ستھرا اور صاف و شفاف ذہن جو عام آدمی کا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعلق سے بغض، عداوت اور نفرت بٹھانے میں وہ کامیابی کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات،
اللہ رب العالمین نے منافقین کو بالکل واضح کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل واضح کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے پوری سورت منافقوں کے تعلق سے سورہ منافقون کے نام سے نازل کی، اسی طریقے سے سورہ توبہ کا اکثر حصہ منافقوں کی قلعی کھولنے کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ کون سا انداز اختیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام میں دھوکہ دیا، اسلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ بات کو غور سے سنیں گے کیونکہ شبہ بہت قوی ہے ان لوگوں کا، بات غور سے سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ شبہ ریت کے جیسا بھی نہیں ہے اور اس سے بھی ہلکا ہے کہ دلیل کے ہوا سے یہ شبہ پوری طریقے سے اڑ جائے گا، بکھر جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقوں کے تعلق سے ذکر کیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ اعراب جو تھے، دیہات میں رہنے والے جو تھے، ان میں سے کچھ منافق تھے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے جیسے عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی تھے۔ کتنے تھے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کا نام بھی بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدار حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا، جن اسماء کو بتایا تھا، اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جلدی کسی سے ان اسماء کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نام بتایا، اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کو آپ کو دکھا دیں کہ یہ فلاں 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 ہے، وَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ہم آپ کے سامنے ان کی علامت کو ذکر کر دیں۔ اور پھر اللہ نے ذکر کیا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، جب بات کریں گے تو بات صحیح پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے مومن نہیں ہیں، آپ کے صحابی نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقہ، کہ میرے صحابی کے درمیان 12 منافقین ہیں، لا يدخلون فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان 12 میں 8 ایسے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کی سوراخ سے اونٹ اس پار سے اس پار ہو جائے، یعنی ایک محال کی تشبیہ ہے کہ جس طریقے سے اونٹ سوئی کے سوراخ سے کبھی پار نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے یہ 8 شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جہنمی ہے ہمیشہ ہمیش کے۔ اور اس میں سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس حدیث کے اندر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقہ، اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کے درمیان 12 منافق تھے، اور وہ لوگ پھر جیسا کہ میں نے کہا غزوہ احد، غزوہ تبوک کی بھی دلیل لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ منافق نہیں ہوتے، اگر وہ منافق ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہتے اصحابی، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ منافق ہوتے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصحاب میں شمار نہیں کرتے۔ دراصل ان کا یہ کہنا دجل، جھوٹ اور افتراء اور ناسمجھی پر مبنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی اصحابی، میرے اصحاب کے درمیان، یہ نہیں کہا من اصحابی کہ میرے اوپر جو ایمان لا چکے صحابہ اکرام ہیں ان میں سے، جو صحابہ ہیں ان میں سے منافق ہیں۔ نبی نے کہا فی اصحابی، جیسے ہم لوگ کہیں گے اگر ہزاروں آدمی ہیں ہمارے ساتھ تو ہم کہیں گے کہ فینا کذابون، ہمارے درمیان کچھ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، تو اس سے یہ ثابت بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو بالکل خاص لوگ ہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں، ہمارے درمیان جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کے درمیان منافقین کا پایا جانا صحابہ کے اوپر تہمت کو لازم نہیں کرتا ہے کہ صحابہ اکرام اس نفاق سے متاثر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ فی اصحابی، ہمارے درمیان یہ لوگ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہماری طریقے سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، ہمارے زکوٰۃ میں، ہمارے جہاد میں بعض لوگ شریک ہوتے ہیں، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں،
یہ امام نووی رحمہ اللہ نے، الطوربشتی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اصحابی نہیں کہا فی اصحابی، ہمارے درمیان، ہمارے صحابہ کرام کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، جن کی تعداد 12 ہے، جیسا کہ ابھی صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے صحابہ کرام کے درمیان 12 منافقین ہیں۔ اور کچھ لوگ تبوک کے موقع سے، غزوہ تبوک کے موقع سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ منافقین جو تھے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے عقبہ کے مقام پر، اور عقبہ جو مشہور ہے عموماً بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ عقبہ نہیں ہے، یہ تبوک کے راستے میں ہے۔ اور بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ حج کے موقع پر، وہ موسم کا جو موقع ہوتا تھا اسلام سے قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تھے، لیکن جب لوگ جاتے تھے مکے کی زیارت کے لیے اسلام سے قبل، انہی مواسم کے موقع سے بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، یہ انصاری انصار جو تھے صحابہ اکرام میں سے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو حدیث ہے عقبہ سے مراد جو تبوک کے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے وہی ہے، جیسا کہ امام نووی، ابن جوزی اور دیگر ائمہ نے کہا ہے۔ تو اس موقع پر یہ لوگ گھات لگا کر کے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے بچا لیا، اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان 12 منافقین ہیں، ایسے ہیں، ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین جنت میں کبھی بھی داخل نہیں کرے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر کرتے ہیں انہی منافقین کے بارے میں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنے منافق بچے ہیں، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما بقی من اصحاب هذه الآیہ، وہ آیت ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر لا ایمان لهم، ائمۃ کفر سے مراد وہی منافقین تھے جن کے خلاف قتال کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو اس آیت سے جو مراد تھے وہ 12 یا 15 جو منافقین تھے وہ مراد تھے۔ ان کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے صرف 3 لوگ، جو کفار میں سے صرف 3 لوگ بچے ہیں، اور منافقین میں سے صرف 4 لوگ بچے ہیں۔ اس آیت سے فقاتلوا ائمۃ الکفر لا ایمان لهم، اس آیت سے جو مراد ہیں ائمہ کفر جو صنادید قریش تھے اور جو منافقین تھے، ان میں سے صرف 4 لوگ بچے ہیں، اور یہ منافقین میں سے صرف 4 لوگ بچے ہیں، اور کفار میں سے صرف اور صرف 3 لوگ بچے ہیں۔ اور کعب ابن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کا مقاطعہ کیا، بائیکاٹ کیا، تو وہ کہتے ہیں فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے کوچ کر گیا اور میں باقی رہ گیا، میں مدینے میں رہ گیا، مشغولیت کی وجہ سے یا شیطان نے ایسا خیال پیدا کیا جس کی وجہ سے میں مدینے میں رہ گیا، تو میں مدینے میں دیکھتا تھا کہ صرف وہی لوگ بچے ہیں جن کا نفاق بالکل واضح ہے، جو بالکل واضح منافق ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان وہ مشہور ہیں کہ یہ منافق۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منافقوں کی تعداد بالکل کم تھی، اور صحابہ کرام ایک ایک کو جانتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے، اس کے اوپر نفاق کی تہمت ہے۔ جیسا کہ کعب ابن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نکلتا تھا بازار میں اور جگہ جگہ جاتا دیکھتا تھا کہ وہی افراد ان جگہوں پر موجود ہیں جن کے اوپر نفاق کی تہمت ہے اور کھلا ہوا نفاق ہے ان کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منافقین کی تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ نہیں تھی، کم تھی۔ اب رہی بات کہ منافقین کی تعداد جو غزوہ احد کے موقع پر 300 تھی، کیونکہ وہ عبداللہ ابن ابی کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے واپس چلے آئے، اسی طریقے سے مسجد درار بنانے والے، اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع سے، تو یہ اتنی تعداد جو تھی منافقین کی یہ کہاں گئی؟ یہ بہت زور و شور سے یہ اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ 300 سے زائد تھی، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں آدھے منافقین تھے اور آدھے صحابی تھے، اور یہ آدھے کو وہ لوگ اس کا دوسرے درجے کا صحابی بتاتے ہیں۔
تو دراصل جو قرآن مجید کو غور سے پڑھے گا اور ان آیات پر غور کرے گا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ منافقوں کی تعداد کتنی تھی اور کم کیسے ہو گئی اور کتنے بچے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی حدیث گزری حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا 12 لوگ تھے منافقین، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ اسی طریقے سے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ جب غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام نکل گئے تھے تو میں انہی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یا تو وہ بالکل پکے منافق ہیں یا وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں اور جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی تعداد بالکل کم ہو گئی تھی۔ تو پھر بھی سوال تو یہ رہ جاتا ہے نا کہ جو 300 لوگ نکلے تھے یہ منافقین، آخر یہ کہاں گئے؟ یہ سوال رہ جاتا ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں دیتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو لوگ منافقین ہیں مدینے میں جو ڈر پھیلاتے ہیں، جو منافقین ہیں مدینے کے اندر، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ جو لوگ منافقین ہیں والمنافقین فی المدینۃ والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ اگر ان منافقون نے توبہ نہیں کیا تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اس کے بعد یہ لوگ مدینے کے اندر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور دوسری چیز وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ دونوں چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کبھی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا ان کے خلاف لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے اور ان کو ہٹائیے، جیسے بنو نذیر بنو قریظہ وغیرہ کو بھگایا گیا تھا مدینے سے، ان کے خلاف لڑائی کی گئی تھی۔ یہ پہلی چیز، لنغرینک بہم، ہم آپ لنسلطنک علیہم، یعنی کہ ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مسلط نہیں کیا۔ اب رہ گئی بات کہ وہ مدینے میں بھی نہیں رہیں گے، یعنی نکالے جائیں گے، تو وہ لوگ نکالے بھی نہیں گئے۔ تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ان کی اکثریت نے توبہ کر لی، کیونکہ اگر توبہ نہیں کرتے تو ان دو میں سے ایک کام ضرور ہوتا کہ اللہ رب العالمین ان منافقوں پر مسلط کر دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے قتال کرتے اور ان کا خاتمہ ہوتا، یا ایسا نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین انہیں جلاوطنی کا حکم دیتا کہ آپ ان لوگوں کو مدینے سے نکالیے۔ اور ان دونوں یہ آیت اس کے سورہ احزاب کے اندر موجود ہے کہ جب یہ دونوں کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثریت نے توبہ کر لی، جیسا کہ پچھلی حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ 12 لوگ ہیں منافقین، اور ویسے کعب رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوات میں سے ایک ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ تھے، چنندہ لوگ تھے جنہیں پہچانا جا سکتا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں سے صرف 4 لوگ بچے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ احد میں ساتھ چھوڑ کر کے آئے تھے، یا منافقوں کی ایک بڑی تعداد، جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو دیکھے کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے، تو یہ جو پوری بڑی تعداد تھی یہ تمام کے تمام توبہ کر چکے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے راز کو راز میں رکھا، ان کے عیب سے پردہ نہیں اٹھایا، اور ان کے اکثریت کی توبہ قبول کر لی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شرک مشرک کی توبہ اللہ قبول کر سکتا ہے اور کفار کی توبہ قبول کر سکتا ہے، تو جو ظاہراً مسلمان ہو بعد میں احساس ہوا ہو اور نفاق سے انہوں نے حقیقی توبہ کر لی ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں 300 منافقین تھے، فلاں غزوے میں اتنے تھے، اور پورے مسلمانوں کی جو تعداد تھی احد میں جو نکلے تھے یہاں سے وہ 1000 تھے، جس میں سے 1/3 منافقین تھے، اس کا مطلب صحابہ کی پوری 1/3 جماعت نعوذ باللہ منافقین میں سے تھی۔ دراصل وہ ان سب چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور رافضیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ رافضیوں کی اکثریت کہتی ہے کہ وہ لوگ منافقین تھے، نعوذ باللہ صحابہ پر اتہام باندھتی ہے اور کہتی ہے کہ ان میں کی اکثریت یا تو کافر ہو گئی یا منافق ہو گئی۔ یہ دراصل رافضیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور 2-3 مرتبہ میں ان کا نام ذکر کر چکا ہوں۔ ایسا کہنے والے کا نام سلمان ندوی ہے، جنہوں نے کھلے عام ایسا کہا تھا کہ
ایک تہائی صحابہ کی جماعت نعوذ باللہ منافق تھی، اور یہ دوسرے درجے کے صحابی تھے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کسی کو کہے ہم مسلمان بھی ہے لیکن یہ کافر بھی ہے اور دوسرے درجے کا مسلمان ہے، یہ کون سی بات ہے؟ فلاں آدمی مسلمان ہے اور کافر بھی ہے لیکن یہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے، تو یہ مضحکہ خیز بات ہے، جسے کتاب و سنت کی بو تک نہیں لگی ہو، کتاب و سنت کی سمجھ نہیں ہو، وہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی جماعت موجود تھی، اور اگر اس سے استدلال کیا جائے کہ احد سے چھوڑ کر کے آئے تھے تو یہ لوگ 300 تھے، لیکن اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ آیت گزر چکی ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلے درس میں گزری تھی، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان منافقوں سے اعراض کیجئے، اگر یہ آپ کو کچھ کہتے ہیں اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، انہیں ایسی نصیحت کیجئے جو نصیحت انہیں ڈرانے والی ہو، جس چیز پر وہ قائم ہیں اسے چھوڑ کر کے صحیح دین کی طرف پلٹے اور اپنے دل سے جو نفاق ہے اس کو پھینک دیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے انہیں نصیحت کرنے کے لیے کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یقیناً کارگر ہوئی ہوگی اور ان کی اکثریت نے توبہ کر لیا، جیسا کہ خود یہ سورہ احزاب کی آیت ہمیں بتلاتی ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ دوسرا اعتراض ہے ان کا کہ منافق ہیں صحابہ ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے ایک حدیث کے تعلق سے کہا اگر وہ منافق ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابی کے اندر شامل نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے یہ میرے صحابہ ہے۔ تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ نہیں کہا تھا کہ میرے صحابہ کے درمیان منافق ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ منافقین کو صحبت یعنی صحابہ کرام کا درجہ یا وہ قدر و منزلت حاصل ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر قرآن مجید میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک مؤمنین ہیں، دوسرے کفار ہیں، تیسرے منافقین ہیں اور چوتھے اہل کتاب ہیں، عمومی طور پر۔ ویسے صائب، مجوسی، ان لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے، تو کہیں کہیں ذکر آیا ہے، لیکن آپ سورہ بقرہ کھولیں گے تو سب سے پہلے مؤمنین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی خطرناک اور دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا، مؤمنین کا ذکر مختصر ہے، 5 سے 6 لائن کے اندر اللہ نے کیا سورہ بقرہ میں، کفار کا ذکر 3 سے 4 لائن کے اندر ہے، بس کہا کہ عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کا ذکر تقریباً نہیں بھی تو 18 لائن میں، یعنی 1.5 صفحے کے اوپر مشتمل ہے، اس سے زیادہ کے اوپر مشتمل ہے، 1.5 صفحے کے اوپر منافقوں کا متواتر لگاتار ذکر، اور سب سے پہلے ذکر کر کے کہا وما ہم بمؤمنین، اللہ نے کہا یہ منافق، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ منافق جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یہ مؤمن نہیں ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے والے ہیں اللہ کو اور مؤمنین کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر مرض ہے، کس چیز کا؟ نفاق کا مرض ہے، شہوت کا مرض ہے، اور کیسا مرض ہے؟ اس مرض کی وجہ سے اللہ نے تکفیر کی ان لوگوں کو، کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ ان لوگوں کے اندر ایسا مرض ہے جو مرض بالکل رجس، ناپاکی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ لوگ کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ وہی منافقین جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں کبھی بھی جا نہیں سکیں گے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جھوٹا بھی کہا، جیسا کہ سورہ منافقین میں۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر کے آپ جائیں گے تو اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ویسے ہی ایمان لائیں جیسے بیوقوف، یعنی صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم جو نبی کے پاس یہودیوں سے جب ملاقات کرتے تھے نبی کے پاس سے واپس لوٹنے کے بعد، تو یہ کہتے تھے کہ ہم جو نبی کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ کے پاس جاتے ہیں دراصل ہم ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بس دکھاتے ہیں کہ ہم ظاہراً مسلمان ہیں لیکن دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ یہودیوں کو تسلی اور دلاسا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کے بارے میں کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے دوسری صورت میں فرمایا سورہ نساء کے اندر ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرے گا۔ اور آخری آیت جو میں اس تعلق سے بہت ساری آیت ہے، آخری آیت جو ہے
وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والکفار فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ اللہ نے منافقوں سے اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ منافق بھی تھے اور دوسرے درجے کے صحابی تھے تو نعوذ باللہ اللہ نے اس کے تکفیر کی ہے، اس کے ایمان کی نفی کی ہے۔ اللہ نے کہا ان کے پاس گمراہی تھی، ہدایت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا، اس کی موت کفر کے اوپر ہوئی، اس کے باوجود کوئی مصر رہے کہ نہیں وہ دوسرے درجے کا صحابی ہے جس کے دل کے اندر نفاق پایا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے زمانے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کہنے والے جو سامنے والا اعتراض کر رہا ہے اس کی بات صحیح ہے، کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق قولی ہے، یعنی ظاہر قول کے اندر جو نفاق ہوتا ہے، جو آدمی گالی دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا پھر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، تو یہ منافقین کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ علامتیں جس میں ہوں کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ صفت ہو تو یہ ظاہری نفاق ہے، اندر سے ایمان رہا ہو، لیکن یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں جو نفاق پایا جاتا تھا یا تو ایمان یا پھر نفاق، اور نفاق وہ اعتقادی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق قولی اور عملی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا تھا ان کے دل کی حالت کو۔ آج کے زمانے میں کوئی کسی کے دل کی حالت نہیں جان سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین ان منافقین کے دل کی حالت سے مطلع کرتا تھا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ان کی علامت ایسی ہے، یہ منافقین ہیں۔ تو یہ پورے کے پورے جو تھے یہ منافقین تھے، جو 8 سے 12 جن کی کل تعداد تھی، اور ان میں سے بھی 12 میں سے بھی 4 کے بارے میں ہمیشہ کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ بعض لوگوں کا نفاق بالکل واضح تھا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے اور بندے کے توبہ کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1/3 صحابہ اکرام منافقین تھے یا ان میں سے منافقین تھے، ان کا قول بالکل غلط ہے، بلکہ جھوٹ، دجل اور لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرنے پر مبنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے تمام لوگ جن کے اوپر نفاق کی تہمت تھی وہ توبہ کر چکے تھے۔ چند ایک لوگ بچے تھے جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ہے کہ مہاجرین صحابی میں ایک بھی منافق نہیں تھے، انصار میں، اوس و خزرج میں، ان میں بھی کوئی منافق نہیں بچا، کیونکہ جو بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل یہ توبہ کر چکے تھے۔ اور جو رہے منافقین اعراب کے اندر، دیہات میں رہنے والے کے اندر، تو ان کا نفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ظاہر ہو گیا۔ ان میں سے لوگ مرتد ہو گئے جن کے خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا اور صحابہ اکرام کو ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو صحابہ کے درمیان منافقین کوئی بھی نہیں تھے، اور نہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نفاق اور صحبت ویسے ہی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ایمان اور کفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ شبہ پھیلاتا ہے اور وہ غزوہ احد وغیرہ کا حوالہ دیتا ہے تو آپ فوراً سورہ احزاب کی اس آیت کا حوالہ دے دیجئے کہ مدینے کے اندر منافقین کے اوپر اللہ رب العالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسلط کرے گا تاکہ آپ اس سے لڑائی کریں، یا وہ ان لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ اور یہ دونوں کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، مطلب یہ کہ ان لوگوں نے توبہ کر لیا تھا، سوائے چند ایک کے جن کا نام جن کی تعداد کا ذکر میں نے کیا۔ تو یہ پہلے شبہ کا ذکر تھا۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ کیا منافقین نے روایت کی حدیث کو بیان کیا؟ منافقین نے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ روایت بیان کیا کرتے تھے، تو اس میں کچھ تعداد روایتوں کی منافقین کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی وہ روایت ہے جن کے ذریعے سے آپ لوگ نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا اعتراض کرنے والے کیا اپنے پاس عقل اور سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر تھوڑی سی عقل لگائیں اور تھوڑی سی سمجھ ہوئی ان کے پاس تو
یہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ صحابہ جو منافقین تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین تو دل میں، جو منافق تھے وہ دل میں اسلام سے شدید نفرت رکھتے تھے، تو وہ یہ کیسے چاہیں گے کہ جس اسلام سے انہیں نفرت ہو اسی اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں. ایک چیز. دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت کی، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا. تو جس طریقے سے دین اسلام کی حفاظت کی تمام جھوٹ سے، ویسے جھوٹوں سے بھی حفاظت کی کہ اس کے اندر نہ جھوٹے اس کو بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر جھوٹی بات کا دخل ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے منافقین کو جھوٹا کہا، اور منافقین کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کی نشر و اشاعت کریں. چنانچہ امام مزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایات مروی ہیں، جتنی بھی روایات، امام مزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے راوی جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہمت لگی ہو. بعض لوگوں نے ان کا نام ذکر کیا ہے. امام تربشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان ناموں کو دیکھا، پھر مجھے لگا کہ ان ناموں کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا. ویسے 12 سے 15 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی ایک روایت بھی پوری دواوین سنت، پوری کتب سنت، کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے. جتنی تعداد صحابہ اکرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے ان کی تعداد تقریباً 2000 ہے. جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریباً 2000 ایسے صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جن کی روایت کتب احادیث کے اندر موجود ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کے زمانے میں جن کے اوپر نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ بھی نفاق کی تہمت لگی ہو. یہ اللہ کا شکر ہے. اور پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج تک امت مسلمہ نے کسی بھی ایک منافق کی تعظیم نہیں کی، کسی بھی ایک منافق کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی روایت کرے تو اسے ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اول جو روایت کرنے والا مباشرتاً ڈائریکٹ نبی سے ہوتا ہے وہ ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کا جرح اور کلام قبول نہیں کیا جائے گا. وہ معدل ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. تو کسی ایک بھی روایت کرنے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ہیں ایسے نہیں ہوئے جو منافق رہے ہوں اور امت مسلمہ نے ان کی تعظیم کی ہو. تو اس لیے پوری دواوین سنت کے اندر، کتب سنت کے اندر ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو منافقین نے روایت کیا ہو. اور اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پورا جھوٹ، ان لوگوں کا جو جھوٹ کی جو بھی پوٹلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دی تھی، کھول دی تھی، فلاں 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 منافق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے باخبر تھے، اور کوئی بھی اگر کہیں پر بھی کچھ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بذریعہ وحی مل جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹ کا اضافہ دین میں کیا گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی احتیاط صحابہ اکرام نے باقی رکھا. بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف 2 مثال ذکر کروں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جدہ کی یعنی دادی کی میراث کا مسئلہ آیا. تو احتیاط دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا ہے، جدہ دادی میراث مانگنے آئی تو کہا مجھے نہیں پتا ہے اس سلسلے میں کہ دادی کو بھی میراث ملتی ہے. تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں حصہ دیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس بات پر تم گواہ پیش کر سکتے ہو؟ اس بات پر تم گواہ پیش کر سکتے ہو؟ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی اس حدیث کو سنا ہے کہ دادی کو 6واں حصہ ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ صحابہ اکرام جو تھے، خاص کر کے خلیفہ اول، انہوں نے جھوٹ پر کوئی ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہو پورے احتیاط و تورع کے ساتھ کیا جائے. کہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں تو ان سے پوچھنا کیا کوئی گواہ ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ پر، اس لیے تاکہ آنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا کس قدر شدید امر ہے، اور اس کے تعلق سے تثبت لازم ہے، تثبت کہ حقیقت میں یہ بات ثابت ہے کہ نہیں. تو ایک صحابی کی بھی بات قابل قبول ہے، ایک صحابی بھی اکیلے کہتے ہیں تو قابل قبول ہے، جیسا کہ ہم خبر واحد کے سلسلے میں جانتے ہیں. لیکن صحابی کا احتیاط و تورع تھا کہ انہوں نے تثبت کیا. اور بالکل اسی قسم کا مسئلہ
عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے دروازے پر جا کر کے 3 مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 3 مرتبہ کیا، اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو میں پلٹ کر واپس جانے لگا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا میرے پیچھے کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ تو سلام کرو، اگر جواب ملے 3 مرتبہ سلام کرو، اگر جواب ملے تو تم داخل ہو جاؤ، نہیں جواب ملے تو پلٹ کر کے چلے آؤ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا حقیقت میں تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا کہ تم ظہر کی نماز میں کسی گواہ کو لے کر کے آؤ، اس کے اوپر گواہ کو لے کر کے آؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ سنا ہے، ورنہ پھر معاملہ شدید ہوگا، خیر نہیں ہے تمہاری، اب یوں کہہ لیں اپنی زبان میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصار صحابہ کے پاس گئے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں نے ایسی ایسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس پر کوئی گواہ نہیں ملے گا پھر میری خیر نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہ گواہی دے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کافی چھوٹے تھے عمر میں، اس وقت وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ ہاں میں نے اس روایت کو سنا ہے۔ اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑے صحابی تھے، جلیل القدر تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، نبی کے صحابے کے ساتھ ایسا نہیں کرو کہ تم کہو کہ دوسرے کو لے کر کے آؤ، تیسرے کو لے کر کے آؤ، تم ایسا مت کرو، ان کو ڈراؤ مت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان کو ڈراؤں، نہ یہ کہ میں ان پر کوئی شک کر رہا ہوں، دراصل میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نقل کرنی کتنی شدید ہے، تثبت، پورے تورع احتیاط کے ساتھ نقل کریں اور پورا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان سے ثابت ہے، ان کا قول ہے، تب نقل کیا کریں۔ اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے کہا کہ تمہارے اوپر تم پورا یقین ہے، تم ثقہ ہو میرے نزدیک، لیکن اصل لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات نقل کرنا بہت ہی خطرناک امر ہے کہ کسی بھی بات کی نسبت کر دیں اگر اس کی سند جب تک کہ اس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہما کا یہ احتیاط تھا اس زمانے میں۔ اب سوچیں کہ اس زمانے میں جب یہ لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے، تو جب ان سے صحابہ کرام بہت ہی تورع اور احتیاط کا معاملہ کرتے تھے اور خوف میں ہوتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات نقل کریں تو پورے تثبت تورع کے ساتھ، تو پھر منافقین کے کیا مجال تھی کہ وہ اپنی زبان کھول سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم لوگ بچے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ابھی ان کا قول گزرا کہ 4 لوگ بچے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں سے بھی ایک نہایت بوڑھے تھے۔ تو جتنی بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جتنی بھی روایتیں، ان میں سے کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے، ایک بھی جس کو منافق یا ان لوگوں نے روایت کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے اوپر نفاق کی تہمت لگی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ منافقین سے مروی ہے تو یہ اس کا صرف دعویٰ ہو سکتا ہے جو اس نے کسی سے سنا ہو، حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ آپ ان کو کہیں کوئی ایک بھی روایت ان لوگوں سے تم بتا دو اگر تمہارا دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے تو منافقین کی تعداد نہایت کم تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ حدیث موجود ہے تو آپ کہیے کہ وہ ان نام کے ساتھ جن کے اوپر نفاق کی تہمت لگی تھی آپ حدیث لا کر کے دکھا دیجئے، پوری حدیث کو کھنگال لیں گے کتب سنت کے اندر، لیکن انہیں ایک بھی روایت نہیں ملے گی۔ یہ 2 شبہہ کے تعلق سے تھا جس کو میں نے مختصراً ذکر کیا۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو وہ ایک مقدمہ باندھتے ہیں، جیسا کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ کوئی بدعتی جو ہوگا آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اگر کتاب و سنت کی بات بیان کرے گا، کوئی آپ کو بدعت آپ کے اوپر مسلط کرنا چاہے گا یا آپ کے دلوں میں اس کو راہ دینا چاہے گا، تو وہ شروع میں اپنی بدعت کو بیان نہیں کرتا ہے بلکہ کتاب و سنت بیان کرے گا، قال اللہ قال الرسول کہے گا، قال الصحابہ کہے گا۔ اس کے بعد اسی بیچ میں وہ اپنی بدعت کو بھی شامل کر دے گا، جس طریقے سے شہد میں تھوڑا سا زہر دے کر کے آپ کو پلایا جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ شہد ہے کہ زہر ہے، ویسے ہی ایک بدعتی اور صحابہ سے نفرت کرنے والا جب آپ سے بات کرے گا تو وہ صحابہ کو گالی نہیں دے گا، صحابہ ایسے تھے سب بالکل نہیں دے گا،
وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت نقل کرے گا، وہ آپ کے سامنے احادیث نقل کرے گا، وہ شروع میں ان لوگوں کو صحابہ کرام کا نام نہیں لے گا، بلکہ کہے گا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اتنے صحابی تھے، وہ ایسے ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے، بہت ساری بات آپ کو کہے گا، تو آپ کو لگے گا یہ بات تو کتاب و سنت کی نقل کر رہا ہے اور فلاں فلاں کے بارے میں نقل کر رہا ہے، حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک چیز چھپی ہوتی ہے کہ اکثر احادیث جو ہوتی ہے ان کی وہ ضعیف ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، اور عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ سب، اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اس طریقے سے دل کے اندر صحابہ کرام کی نفرت کو پال لیتے ہیں، یا وہ چیز پنپنے لگتی ہے، جیسا کہ آج کل سلمان ندوی، انجینئر مرزا اور ان جیسے لوگ، اور اس بات کی جو بنیاد رکھی تھی آج کے زمانے میں آپ کہیں تو یہ سید قطب نے اور مولانا مودودی نے۔ آپ یقین جانیے ایک بات کے اوپر غور کریں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، جن کا ذکر اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی، سب صحابی ہیں، لیکن جب سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مولانا مودودی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، انہوں نے ان کے تعلق سے کیا کیا نہیں کہا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خائن کہا ہے ان کی کتابوں میں، یہ نہ کہیں کہ کسی نے نقل کیا، میں وہاں سے پڑھ کر کے بتاتا ہوں، ان کی کتابوں میں خلافت ملوکیت اور دیگر کتابیں آپ ان کی پڑھیں تو اس کے تعلق الگ الگ جگہوں پر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسے ایسے جملے لکھے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں کا مزاج ایسا نہیں تھا، لیکن جب ان لوگوں نے ایک محاذ قائم کیا تو آج آپ دیکھیں گے ان کی اکثریت یا ان کی تکریم، مولانا مودودی کی تکریم کرنے والے کی اکثریت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بدسن، اور سب کی سب جھوٹی اور ضعیف احادیث کی بنیاد پر۔ تو اس لیے جو سامنے والا ہوتا ہے وہ آپ کو کہے گا میں حقائق پیش کر رہا ہوں، حقائق کیا؟ کتاب و سنت سے دلیل پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کیا کہنا ہے؟ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا، اس سے پچھلے درس میں، ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، یہ جملہ یاد رکھنا ہے اللہ کا، کہ اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صحابی تھے تو پھر فاسق نہیں تھے، اور فاسق تھے تو صحابی نہیں تھے۔ یہ بات آپ بہت غور سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر وہ صحابی تھے تو فاسق نہیں تھے، کیونکہ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اور اگر وہ فاسق تھے تو نعوذ باللہ صحابی نہیں تھے۔ اور دوسری بات، نہ ان میں کوئی منافق تھا، نہ ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا تھا، تمام کے تمام ان گناہوں سے پاک تھے جن کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ لوگ مقدمہ باندھتے ہیں شروع میں کتاب و سنت کا نام لے کر کے، اور بولیں گے فلاں عالم نے نقل کیا، فلاں عالم نے نقل کیا، لیکن آپ کو ذہن میں ایک بات بٹھا لینا ہے کہ تمام صحابہ کرام ہیں، ان کے تعلق سے اگر مجھے 1,00,000 دلیل بھی دے دی گئی، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کی صحبت ثابت ہے، علماء نے کہا ہے، ائمہ نے، سلف نے، صحابہ نے ان کی صحبت کو مانا ہے، ائمہ نے مانا ہے، ائمہ اربعہ ہوں یا کتب ستہ کے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ لوگ ائمہ ہوں، ان کے بعد ائمہ نے انہیں صحابی مانا ہے، تو اگر کوئی 1-2-4 آدمی ایسا آئے جو ہمیں کتاب و سنت سے صحابہ کرام کے خلاف دلیل پیش کرے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، تو ہمیں ان تمام دلیلوں کو نظر انداز کر کے ان سے ایک ہی بات کہنا ہے، وہ صحابی تھے، غلطی ان کی تھی، ان کا رب ہے جس کا ایک نام غفار ہے، جس کا ایک نام تواب ہے، جس کا ایک نام رحیم ہے۔ جب ہم جیسے گنہگار اور کمتر درجے کے لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی امید کر سکتے ہیں، گناہوں کے معافی کی امید کر سکتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جن کی آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا، جن کے ہاتھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، جن کے کان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، جن کے ایمان کی گواہی رب العالمین نے عرش سے دیا، جن سے رضامندی کا اظہار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام بھی ان سے راضی رہے ان کی زندگی کے اندر، ان کے خلاف 1,00,000 نہیں، اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور ان کو برا کہے، تو ہمارے ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، ہم اکیلا ایک طرف رہیں گے اور کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تمام کے تمام گناہ، یہ غلطیاں اللہ کے سپرد ہیں، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ان سے رضامندی کا اظہار کرنے کی، اور ان کے تعلق سے اپنے دل، دماغ اور زبان کو بالکل سلامت اور محفوظ رکھنے کی۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے بات تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو
ان سے راضی کرے، ہمارے دل میں ان کی محبت اور ان کی رضامندی بٹھا دے۔ اب ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ دو صحابی ایسے ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں منکرین حدیث، کیونکہ جب تک وہ ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورا نہیں ہوں گے، اور بالخصوص جو بدعتی فرقے ہیں، بدعتی فرقے جو ہیں، وہ بدعتی فرقے جب تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ نہیں بنا لے ان کی بدعت چل نہیں سکتی، ان کی بدعت بازار میں بکے گی نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، قبل اس کے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں، آپ دیکھیں کہ ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسا ہی شخص کلام کرتا ہے، ایسا شخص ان کے تعلق سے بدزبانی کرتا ہے جس کے دل کو اللہ نے اندھا کر دیا، قد اعمی اللہ قلوبہم۔ وہی شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کلام کرتا ہے، ان کے خلاف بدزبانی کرتا ہے۔ یا تو ان کے خلاف بدزبانی کرنے والا معطل جہمی ہوگا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ کہیں جو صفات کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے اسماء کو نہیں مانتا ہے، جہمیہ ہوگا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو روایتیں بیان کی ہے معطلہ اور جہمیہ کے عقائد کے خلاف ہیں۔ اگر وہ ان کو مانے گا اور ان کی عزت کرے گا تو ان کی احادیث سے وہ عقائد جس کا وہ حامل ہے معطلہ اور جہمیہ، وہ پورے کے پورے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس نفرت میں، اس بغض میں کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ صحابی ان تمام عقائد کے خلاف روایت بیان کرتا ہے، چلو اسی میں انہی کے تعلق سے زبان درازی کرو، ان کے عیوب کو گناؤ اور ان کی جو شان ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ان کی روایت کردہ احادیث جو ہیں اس کو مانا نہیں جائے اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ محفوظ رہ سکے، سالم رہ سکے، کیونکہ عقائد کے خلاف ان کے بیان کردہ احادیث نہیں ہوگی تو یقیناً ہم اپنے عقائد کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو خارجی ہوتا ہے، خوارج جو ہوتے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری روایتیں خوارج کے تعلق سے یا اس تعلق سے بیان کی ہیں کہ جو لوگ آئیں گے چھوٹے ہوں گے اور قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے سینے میں وہ چیز یعنی اس کی فہم نہیں ہوگی، تو وہ خارجی ہوگا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہوگا، کیونکہ ان کی مرویات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث خوارج کے منہج کے خلاف ہوگی، تو وہ چاہیں گے کہ ان کی شان کو گرا دیں، ان کے ذات میں نقص پیدا کریں اور لوگوں کے سامنے ان کے ان عیوب کو بیان کریں جو ان کے عیوب نہیں بلکہ حسنات ہیں، ان کو عیوب بنا کر کے پیش کریں تاکہ لوگ کہیں اچھا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ تو اس طریقے سے تھے، ان کی روایت کو نہیں مانا جا سکتا، ان کے اندر یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یعنی لوگوں کے سامنے اس قدر کثرت سے بیان کیا جائے، یعنی جھوٹ کو تم اتنی مرتبہ بیان کرو کہ وہ سچ سمجھا جانے لگے، تو ان کے حسنات کو عیوب بنا کر کے ایسے بیان کرو کہ ان کے تعلق سے لوگوں کے اندر ایک مزاج بن جائے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نہیں ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ایسے تھے۔ تو یا تو معطلی جہمی ہوگا یا پھر وہ خارجی ہوگا، اور یا تو پھر وہ معتزلی ہوگا جو معتزلہ اللہ رب العالمین کے اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، یا پھر وہ قدریہ میں سے ہوگا، یا پھر مقلد ہوگا جن کی تقلید کے خلاف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، جو لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں ہیں، گرچہ یہ ائمہ احناف میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے، اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں ائمہ احناف میں سے کہ وہ فقیہ ہیں، تو اس لیے یہ قول پورے احناف کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں ان تمام اقوال کو ذکر کرتا جو ائمہ احناف میں سے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے خود ائمہ احناف میں سے کہا، ہم لوگوں میں سے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے، انہوں نے غلط کہا ہے، ان کا قول بالکل قابل قبول نہیں ہے، تو احناف میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقیہ نہیں تھے، حالانکہ اکثر جو علماء احناف کے سرخیل ہیں اور جو بڑے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ وہ فقیہ ہیں، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے المجتہد الفقیہ، فقیہ کے ساتھ وہ مجتہد بھی تھے، اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا تو ایسا شخص ہوگا جس نے جو قدری ہوگا یا معتزلی ہوگا جس کے عقائد کے خلاف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہوگی، وہی لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کلام کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے،
سن 7 ہجری کے اندر، اور بھی کچھ شبہات ہیں انشاءاللہ مختصر میں ذکر کر کے وقت سے پہلے یا وقت پر، جیسا کہ مجھے کہا گیا 15 منٹ ابھی ہے، 25 میں 5:25 میں ختم ہوگا، تو انشاءاللہ اس وقت میں ختم کر دوں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع سے اسلام لائے، ان کا اسلام بہت اچھا رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بحرین بھیجا تھا، تاکہ وہاں پر وہ لوگوں کو دین سکھائیں۔ ایک داعی کی حیثیت سے بھیجا تھا اور ایک مفتی کی حیثیت سے بھیجا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بحرین میں ان کو گورنر بنایا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ کرام عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے پہنچے تھے، وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ کافی جری تھے، بہادر تھے، جو چند صحابہ کرام تھے جو بلوائیوں کے خلاف ان کے گھر میں گئے تھے، گرچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ چلے جائیں، وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کا دفاع کرنے پہنچے تھے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ ہوا، انہوں نے اس میں کہیں پر بھی کسی بھی چیز میں حصہ نہیں لیا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ کے گورنر تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے بڑا شبہ جو ہے ان کے خلاف دو ہے۔ ایک یہ ہے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مختصر مدت کے اندر 5374 حدیث کیسے بیان کر لی۔ میں کہتا ہوں صرف انہوں نے 5374 حدیث نہیں بیان کی، یہ مرویات، ان احادیث کی جو تعداد ہے یہ صرف کتب ستہ کے اندر ہے، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی یعنی جامع ترمذی کہتے ہیں اس کو، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور نسائی کے اندر ہے۔ اگر کتب التسعہ کو جمع کر لیں، یعنی موطا مالک کو، مسند احمد کو اور دارمی کو، سنن دارمی کو، اگر ان 3 کتابوں کو ملا لیں تو ان کی روایت کی تعداد تقریباً 8906 یا اس سے کچھ زائد یا اس سے کچھ کم ہوتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو 5374 جو مروی ہیں، ابن حزم رحمہ اللہ نے بقی ابن مخلد رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ ویسے اگر کتب التسعہ اور اس کے علاوہ مزید جو کتب ہیں، اجزاء ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اگر ان سب کو ملا لیں تو بہت ساری احادیث ہو جائیں گی۔ تو کتب ستہ کے اندر جو ان سے مروی روایت ہے 5374 ہیں۔ تو منکرین حدیث کا یہ کہنا ہے کہ آخر اتنی کم مدت کے اندر انہوں نے اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر لی، اور دیگر صحابہ کرام جو 22 سال سے تھے، 23 سال سے تھے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، 10 مبشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دہائی سے تھے، ان کی تو روایت اس قدر نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے روایت لائی کہاں سے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ ذکر کریں گے کہ آخر اسباب کیا ہیں ان کی کثرت روایت کے، پھر ان کے ہم استدلال کا یا اعتراض کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جب سے اسلام لائے انہوں نے چھوڑا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضر میں، سفر میں، ہمیشہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے جہاں کہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو اٹھاتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا جو برتن ہوتا تھا وہ اس کو، عصا کو، وہ ہمیشہ سفر حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شاگرد جو ہوتا ہے اس طریقے سے ساتھ رہتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظنا لحدیثہ، آپ سب سے زیادہ قریب اور ہمیشگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی سب سے زیادہ حدیث بھی آپ یاد کرنے والے ہیں۔ یہ اس صحابی کی گواہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور جلیل القدر صحابی ہیں اور عباد اللہ اربعہ میں سے ایک ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کثرت سے روایت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر صحابی سوال کرنے سے ان کے اندر ایک ہیبت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جلدی سوال نہیں کرتے تھے، کوئی اعراب سے آتا تھا جو دیہات سے وہی کرتا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثرت سے سوال کرتے تھے۔ چنانچہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان ابا ہریرہ کان جریئا على ان يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء لا يسأله عنها غیرہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی جرأت مندی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ دوسرے اس تعلق سے پوچھنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے، تو کثرت سے سوال کرتے تھے، اور جتنا سوال کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو وہ تمام احادیث کے زمرے میں آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر تمام کے تمام احادیث ہیں۔
اور اللہ رب العالمین نے کہا، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا سورہ نجم کی آیت کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ تو یہ کثرت سے سوال کرتے تھے، اور خود دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کثرت کے سوال، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ زیادہ سوال کرنے والے ہیں، اور سوال کرنے کی رغبت اور حرص ان کے دل میں ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون ایسا نیک بخت ہوگا جسے آپ کی سفارش حاصل ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے قبل کہا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ کس کی گواہی ہے، سید المرسلین اور خاتم النبیین کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گواہی ہے کہ ابو ہریرہ مجھے ایسا گمان تھا، میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس سوال کے تعلق سے تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ والا سوال جو ہے کہ قیامت کے دن کون ایسا خوشبخت ہوگا جسے آپ کی سفارش حاصل ہوگی، شفاعت حاصل ہوگی، یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر علم حدیث حاصل کرنے کی حرص ہے، چاہ ہے، تم بار بار کوشش کرتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ علم حدیث حاصل کرو۔ تو اس چیز کا تزکیہ اور اس کی گواہی، سرٹیفکیٹ اس مدرسے کے ذمہ دار نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، جن کی احادیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے اس سوال کو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے اندر علم حدیث حاصل کرنے کی حرص ہے اور چاہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ سوال کرتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علمی سوال کثرت سے کیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر ذکر کیا اور کہا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ قیامت کے دن خوشبخت شخص وہ ہوگا جسے میری شفاعت ملے گی جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا۔ اور وہ علم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے کے حریص بھی تھے اور اسے یاد بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یحضر ما لا یحضرون وَأَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ وَأَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بعض مجالس میں حاضر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مہاجرین صحابہ جو تھے وہ تاجر تھے، اور انصار صحابہ جو تھے ان کے پاس زمین تھی، کھیت وغیرہ تھے، تو تجار جو تھے تجارت کے لیے نکل جاتے اور کھیتوں میں کام کرنے والے نکل جاتے، میں اکیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بھی علم حاصل کرنا ہوتا میں کیا کرتا تھا، اور جو چیز وہ لوگ حفظ نہیں کر پاتے تو میں وہ چیز یاد کر لیتا، کیونکہ جس وقت بیان کر رہے ہوتے میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چند صحابہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے وہ رہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے بالخصوص حفظ کی دعا کی، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ حرص اگر علم حدیث کا نہیں ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں کرتے اور یہ طلب ہی نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جو یاد کرتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں، میرے ذہن میں وہ محفوظ نہیں رہ پاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ، تو اپنی چادر کو انہوں نے پھیلایا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے اپنے چلو سے اس میں کچھ رکھا، 3 حثیات، اور کہا کہ اس چادر کو لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا تھا، اور حافظہ اتنا قوی تھا کہ ابو الزعزعہ کہتے ہیں کہ مروان ابن الحکم کی جب وہ گورنر تھے مدینہ کے اندر، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ حدیثیں بیان کرو، اور ابو الزعزعہ کہتے ہیں کہ مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں تھی، ان کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا، کتاب بیٹھے تھے لکھنے والے، کہا کہ یہ جو بھی روایتیں بیان کر رہے ہیں اس کو لکھتے چلے جاؤ، بہت ساری احادیث بیان کیا، اس کو پورا انہوں نے پردے کے پیچھے لکھ لیا۔ 1 سال کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مروان ابن الحکم نے بلایا اور کہا کہ جو روایتیں تم نے 1 سال قبل اسی جگہ پر بیان کی تھی پھر اسی کو دہراؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جوں کا تو دہرا دیا۔ ابو الزعزعہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا 1 لفظ کا بھی فرق نہیں آیا کہ انہوں نے اس میں آگے پیچھے کیا، جیسا پچھلے سال سنایا تھا ویسا اس سال سنایا، اور اس میں 1 لفظ نہ بھولے نہ آگے نہ پیچھے، جیسا یاد تھا جیسا پچھلے سال تھا ویسا ہی اس سال تھا۔ تو یہ بلا کا حافظہ قوت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔
اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو رات میں یاد کرتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے۔ چنانچہ امام دارمی نے نقل کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی لأجزئ اللیل ثلاثۃ اجزاء، کہ میں رات کو 3 حصے میں بانٹتا ہوں، 1 تہائی سوتا ہوں اور 1 تہائی میں قیام اللیل کرتا ہوں اور 1 تہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ کرتا ہوں۔ تو یہ اس کی پابندی اخیر تک کیا کرتے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اب جو دوسرا شبہ ہے کہ اتنی کم مدت کے اندر 5374 حدیث کیسے بیان کر لی، تو اب دیکھیں کہ تقریباً محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور تقریباً 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں، اور اگر ہم اس کو دن پر تقسیم کریں ان 4 سال کو، 4 سال 2 مہینے کچھ دن کو، تو یہ تقریباً 1460 دن بنتے ہیں، 1460 دن بنتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جتنی روایت کی ہے، جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کیوں روایت کر لی، کتب ستہ میں جو ان کی تعداد ہے 5374، اور یہ مشہور بھی ہے۔ اگر ہم ان روایت کو 1460 دن پہ تقسیم کریں، یہ نسبت فیصد نکالے کہ وہ دن میں روزانہ کتنی حدیث سنتے تھے، کتنی یاد کرتے تھے، تو اگر ہم 5374 کو 1460 سے تقسیم کریں تو 3.5 حدیث یومیہ آتی ہے، کہ وہ روزانہ کے حساب سے تقریباً 3.5 یا 4 حدیث سنا کرتے تھے، اور ہر حدیث بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، ہر حدیث جو ہوتی ہے بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، کوئی حدیث 1 جملے کی ہوتی ہے، 2 جملے کی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم، ان کا جو کلام تھا جامع ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مختصر جملے میں بہت ساری بات کہہ جاتے تھے، بہت لمبی لمبی حدیث بہت کم ہیں، تو اس لیے وہ روزانہ کے حساب سے 3 یا 3.5 حدیث یاد کیا کرتے تھے یا اس کو رکھتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ تو کیا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ 3 سے 3.5 حدیث روزانہ سن لے اور یاد کر لے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم 8960 جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس کو 1460 پر تقسیم کریں گے تو تقریباً 6 حدیث بنتی ہے یا 6.5 حدیث بنتی ہے، جس کو روزانہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یاد کیا کرتے تھے۔ جو آج کل کے کن ذہن ہم لوگ جیسے ہیں وہ 10 حدیث 20 حدیث یاد کر سکتے ہیں، اور بعض کے پاس ایسا ذہن اللہ نے دیا 50 حدیث بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو آخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذہن اور ان کے حافظے کی قوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو کیا وہ 5 سے 6 حدیث بھی یاد نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تمام احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بہت ساری احادیث میں ایسی ہیں جو انہوں نے بعض صحابہ کرام سے بھی سنی ہیں، اکثر احادیث انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لیکن بعض صحابہ سے بھی بیان کرتے تھے، جیسا کہ ابھی میں نے مثال بیان کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث نہیں معلوم تھی، لیکن جب ابو سعید الخدری اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دیا تو ان کو وہ حدیث معلوم ہوئی، تو گویا وہ نبی کی وہ حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کریں گے وہ نبی سے نہیں بلکہ ابو موسیٰ اشعری اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی ان کی جو تعداد ہے، یہ نہیں کہ سب الگ حدیث ہے، تکرار کے ساتھ ہیں، یعنی محدثین ایک حدیث اگر آئے اور اس کی کئی سندیں ہوں تو ہر سند کو ایک حدیث شمار کرتے ہیں۔ یہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے کہ ہر حدیث کو وہ ایک حدیث شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ تکرار کے ساتھ یہ احادیث ہیں، جو 5374 کی کہیے یا پھر 9000 کہیے، یہ تکرار کے ساتھ حدیث ہیں۔ اگر تکرار کو ختم کر دیں 9000 میں سے تو 1400 کچھ حدیث بچ جاتی ہے، اور ان 1400 حدیث میں سے کچھ احادیث، اکثر احادیث ایسی ہیں ان 1400 حدیث میں سے جن کو دوسرے صحابہ نے بھی روایت کیا۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ پڑھے گا اسے 1 قرات کا ثواب ملے گا، اور جو جا کر کے دفن کرے گا اسے 1 قرات کا ثواب ملے گا، یعنی کل ملا کے 2 قرات، اور ہر قرات جبل احد کے برابر ہوگا۔ اس حدیث کو نہیں بھی تو تقریباً 17 صحابہ اکرام نے روایت کیا، 17 صحابہ اکرام نے۔ تو جو احادیث تکرار کے علاوہ ہیں، یعنی تکرار کو چھوڑ دیں تو 1400 حدیث بچتی ہیں، تو یہ ان احادیث میں بھی اکثر حدیثوں کو دوسرے صحابہ اکرام نے روایت کیا، یعنی شریک ہیں برابر کے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بالکل الگ ہیں، جن کو کسی صحابی نے روایت نہیں کیا ہے،
بعض محققین جیسے محمد عبدہ الیمانی ہیں، انہوں نے اس چیز کی تحقیق کی ہے مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ 42 حدیث سے اوپر نہیں جاتی ہے میری تحقیق کے مطابق، جن کو وہ اکیلے بیان کرتے ہیں، اس میں ان احادیث کو کسی دوسرے صحابی نے بیان نہیں کیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنی روایت بیان کی تو خلفائے اربعہ نے کیوں نہیں کی؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دم شروع سے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاروں خلیفہ جو تھے وہ خلافت سے لگے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عموماً درس و تدریس سے اور احادیث کی نشر و اشاعت سے، چار خلیفہ میں سے جو دو خلیفہ تھے، چار خلیفہ میں سے جو دو خلیفہ تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، ان کی وفات بہت پہلے ہو گئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے 37 اخیر میں ہوئی، تقریباً 34 یا 35 ہجری کے اندر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کے بعد ہوئی۔ لیکن یہ چاروں خلیفہ تھے اور خلافت کے امور میں یہ مشغول رہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات 57 ہجری میں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 46 یا 47 سال کے بعد، اس لیے ان کو زیادہ موقع ملا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلاتے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو کثرت تعداد ہے یہ تکرار کے ساتھ ہے، اور اگر اس تکرار کو مان بھی لیا جائے کہ یہ الگ الگ حدیث ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، تو ان حدیث کو بھی یاد کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور کسی بھی صحابی نے تہمت نہیں لگائی۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جو دو باتیں میں نے کہی تھی، ایک یہ کہ کثرت احادیث، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں جھوٹا کہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اس تعلق سے جو بھی ہے وہ سب کے سب ضعیف سند سے یا جھوٹی سند سے مروی ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں کے گھر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، کیا تم میرے ساتھ تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں تھا، اور آپ نے کس وجہ سے پوچھا ہے وہ مجھے پتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس وجہ سے؟ کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جب یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا اذهب فحدث، جاؤ اور تم کو جتنی روایت بیان کرنا ہے کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو باضابطہ اجازت دی، اور سرکاری اجازت ملی ان کو روایت بیان کرنے کی۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو، ہمارے دل کو ان کے تعلق سے بالکل صاف و شفاف کر دے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، جس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہم بھی ویسے ہی دین کی خدمت کریں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔